گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سمجھنے، سیکھنے اور سننے کے لیے اس سلسلے میں ہم سب حاضری دیتے ہیں، اور الحمدللہ جیسے جیسے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عظمت رضا میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سن کر عشق رسول کی شمع جو ہے وہ دلوں میں ہم سب کے فروزہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، وہ کلام جس کو اگر شاعری کی دنیا کا، جی ہاں فقط نعت کی دنیا کا نہیں، شاعری کی دنیا کا شاہکار کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ایک زبان میں نہیں، دو زبانوں میں بھی نہیں، تین زبانوں میں بھی نہیں، بلکہ یہ کلام 4 زبانوں میں لکھا گیا، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ اچھا، ان چاروں زبانوں کو مکس کر کے ایک کلام تو لکھا گیا جس پر آج بھی فن شاعری کے اساتذہ حیران ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب 4 زبانوں کا کوئی کلام ہو تو پڑھنے والا تو وہی ہونا چاہیے جو چاروں زبانیں جان سکے، مگر آج دنیا کے کونے کونے میں چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ہو، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، یہ کلام بالکل روانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ اب حیرانگی ہے کہ 4 زبانوں کو روانگی کے ساتھ پڑھنا، یعنی پڑھنے والے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں 4 زبانوں کو پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ وہ کمال ہے، یہ وہ روانی ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نعت میں موج رواں کا ترنم بھی ہے اور نسیم سحر کا تکلم بھی ہے۔ یہ کمال کا کلام لکھا، اب ربط نہیں ٹوٹتا۔ اس کلام کا پہلا جب میں شعر پڑھوں گا تو شاید آپ سب کو یہ کلام آپ نے سنا ہوگا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو آج پتہ چلے کہ یہ 4 زبانوں میں کلام لکھا گیا ہے، ہر مصرع کسی اور زبان کا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اگر آپ کسی چیز کو ملانا چاہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلا مصرع اگر آپ عربی میں لکھیں تو اب اسی کا ترجمہ آپ فارسی میں لکھ دیں، پھر اسی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ اردو میں لکھ دیں، پھر ہندی میں لکھ دیں، یہ تو پاسبل ہے۔ لیکن ایک ہی بات کی تسلسل کو، ایک ہی بات کی کنٹینیوٹی کو، یعنی جہاں بات عربی میں ختم ہو وہاں بات فارسی میں شروع ہو جائے، جہاں فارسی میں ختم ہو وہاں ہندی میں شروع ہو جائے، اردو میں شروع ہو جائے، اور تسلسل بھی نہ ٹوٹے، وزن بھی باقی رہے، یہ جو شعر اور شاعری کی دنیا کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اٹس کوائٹ امپاسبل، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن کمال کر دکھایا اعلیٰ حضرت نے، اور پھر اس کے مقطع میں جو کلام، جو بات کی ہے، جب اس مقطع کی باری آئے گی تو آپ سنیں گے۔ پھر کیوں نہ ہم بے ساختہ کہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے، مدحت میں وا منقار۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس کلام کو سننا ہے جو 4 زبانوں میں ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب لم یاتی نذیرک فی نظر، حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل کسی کو نظر ہی نہ آیا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، آگے بات کیا فرما رہے ہیں؟ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اے محبوب تیری طرح کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جگ راج کو تاج تورے سرسو
یعنی سارے جہاں کا تاج آپ کے سر پر ہی سجتا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ آقا ہم نے جان لیا کہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ ذرا ربط دیکھیے، نبی پاک جیسا کوئی آیا نہیں، نہ بنایا گیا، سارے جہانوں کے تاج جو ہے وہ آقا کے سر ہیں، اور پھر فرماتے ہم نے بھی جان لیا کہ آپ ہی دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ گویا اگر حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، میرے آقا کے صحابی ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل جو ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے، آقا آپ کو ایسے بنایا گیا ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا صدقہ لے کر اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں 4 زبانوں میں گویا ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آئیے اب اس شعر کو طرز میں سنتے ہیں۔ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ لم یاتی نظیر کفی نظر لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے۔ البحر علا والبوج طغا پن بے کسو طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ؟ البحر علا والموج طغا، سمندر اونچا اور بہت گہرا بھی ہے اور موجیں طغیانی پر ہیں، من بے کسو طوفاں ہوش ربا، آقا میں عاجز ہوں اور طوفان ہوش اڑا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سمندر کے طوفان کی بات ہو رہی ہے مگر ربط نہیں ٹوٹ رہا، عربی میں بات شروع کی، جوائنٹ کیا فارسی سے، من بے کسو طوفان ہوش ربا۔ یا رسول اللہ، یہ اس طوفان میں میرے ہوش اڑے جا رہے، اتنا زبردست طوفان ہے، اب بے کس ہوں۔ پھر آگے لکھتے ہیں منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، اب اردو آ گئی ہے۔ کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ، میں بھنور میں ہوں، پھنس گیا ہوں، اور ہوا بھی جو ہے وہ مخالف سمت سے چل رہی ہے، موری نیا پار لگا جانا، آقا میری اس کشتی کو، میرے اس بیڑے کو جو آج مشکلوں کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، آپ ہی کرم فرمائیے اور اسے پار لگا دیجئے۔ کیا پیاری التجا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے کچھ پرابلمز میں، کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں پکارا جائے کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے اور یہ مشکلیں آسان ہوں، اور میرا یہ بیڑا جو ہے وہ خیریت سے پار لگ جائے، ایمان سلامت لے کر میں دنیا سے جاؤں۔ آئیے ان تصورات میں التجاؤں کو پیش کرتے ہوئے اس شعر کو سنتے ہیں۔ البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، من بے کسو طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ یا شمس نظرتی الی لیلی چوب طیبہ رسی عرض بکنی
توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ اعلیٰ حضرت اب سورج سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کی قدرت کے شاہکار سورج، میری مصیبت کی رات تو ختم ہی نہیں ہو رہی، مصائب اور سختی اور کثرت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ میری رات تو دیکھو، میری اندھیری رات ہے، میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاہے وہ گناہوں کا اندھیرا اس سے مراد ہو، سختیاں، مصیبتیں، آفتیں اور پریشانیاں ہیں۔ چوبہ طیبہ رسی عرض بکونی، جب تو مدینے سے گزرے تو ایسا کرنا میری حالت میرے آقا سے عرض کر دینا۔ وہ ہے نا کبھی صبا سے کہتے ہیں کہ کبھی صبا سے کوئی شاعر کہتا ہے نا، صبا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یا سورج سے کہا جا رہا ہے کہ اے سورج تو چمکاتا ہے ہر چیز کو، مگر تو نے دیکھا کہ میرے پاس میرے آنگن میں کیسی رات ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں۔ دیکھ جب مدینے سے گزر ہو تو آقا سے میری یہ عرض کر دینا۔ کیا عرض کرنا؟ توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، آقا آپ کے نور سے تو سارا عالم روشن ہے، آپ ہی کا نور تو سارے عالم میں ہے۔ میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، آقا میری غموں کی رات ہے کہ وہ دن ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ گویا یہ التجا کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آقا آپ کے نور سے ایک عالم چمک رہا ہے، میرے بھی بخت چمکا دیجئے، میری بھی بھاگ جگا دیجئے۔ اے سورج تم جب مدینے سے گزرنا، مدینے کے قریب پہنچنا تو میرے آقا سے یہ عرض کر دینا۔ کیا شاندار انداز ہے، اور یہ انداز بزرگوں نے اپنایا۔ بہت سارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کا انداز، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ اے نسیم، اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جب تو مدینے کی طرف جانا تو میرا حال بھی لے جا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا احوال بیان کر دینا۔ تو بہرحال عشق کی باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے اور اپنے غموں، اپنی مصیبتوں کی التجا جو ہے، اس کو دور ہونے کی التجا جو ہے، پیارے آقا کے دربار میں امام اہل سنت کی زبانی آئیے عرض کرتے ہیں۔ یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، میری شب نے نہ دن یا شمس نظرتی الی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ اللہ اللہ۔ اب نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ ہے، اور کیا پیارے انداز میں ہے۔ انا فی عطشوں و سخا کا اتم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوؤں سے کس طرح عرض کر رہے ہیں۔ انا فی عطش و سخا کا اتم، میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اپنی پیاس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آقا آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتم ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اے گیسو پاک، اے ابر کرم، اے پاک گیسو، اے کرم کے بادلوں۔ پیارے آقا کے مبارک گیسوؤں کو کرم کے بادل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ برسن ہارے رم جھم ہلکی بارش برسانے والو، رم جھم رحمت کی بارش برسانے والو، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ادھر میرے اوپر بھی رحمت کے کچھ قطرے گر جائیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، گویا نبی پاک کی بارگاہ میں ان کے مبارک گیسوؤں کا صدقہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آقا آپ کے مبارک گیسو جو ہیں وہ کیسے برکت والے، رحمت والے ہیں۔ آقا ان گیسوؤں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت کی نگاہ ہو جائے، ہم پر بھی کچھ رحمت کی بوندیں ٹپک جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے گیسوؤں پر، جی ہاں جب باری آئے گی اس کلام کی، پورا ایک کلام لکھا۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کبھی ایڑیوں پر کلام لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کبھی گیسوؤں پر کلام لکھا۔ کیا خوبصورت کلام لکھتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حوریں بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔
پھر لکھتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. جب انشاءاللہ اس کلام کی باری آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کی تعریف کس انداز میں بیان کی ہے. تو بہرحال یہ شعر کتنا خوبصورت ہے. انا فی عطشوں وسخاک اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. دو بوند انا فی عطش وسخاک اتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب مدینے سے جدائی کی بات کی ہے اور کیا شاندار انداز میں کی ہے. ایک عاشق کا مدینے سے جدائی کے وقت کیا حال ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا قافلتی زیدی اجلک، اے میرے قافلے والو اپنے قیام کی مدت زیادہ کرو. کیوں جلدی جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ اور بڑھا دو قیام کو، کیونکہ ایک قافلے کے ساتھ اگر کوئی شخص جائے تو اسی کے ساتھ لوٹنا پڑتا ہے. لیکن طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. عاشق رسول کا تو سب کچھ مدینے میں ہے نا، وہ کیسے لوٹے؟ تو اعلیٰ حضرت ایک تصور جما رہے ہیں کہ قافلے والے لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا قافلتی زیدی اجلک، اے قافلے والو اپنی مدت کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، رہنے کی مدت کو بڑھا دو. رحم بر حسرت تشنا لبک، حسرت کے مارے پیاسے لبوں پر رحم کرو. ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ابھی پیاس بجھی نہیں ہے. مورا جیرا لرجے درک درک، میرا دل گھبرا رہا ہے، لرز رہا ہے. طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، مدینے سے جانے کی خبر ابھی نہ سنا. اعلیٰ حضرت نے یہ خیال، یہ تخیل کئی مقامات پر عطا فرمایا. ایک جگہ لکھتے ہیں نا، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. برادر اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی خیال کو ایک شاعر نے لکھا نا، دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ، میرے میرے کارواں آہستہ چل. مدینے سے باہر نکلنا، مدینے سے واپس آنا کیسے کوئی عاشق گوارا کر سکتا ہے؟ ایک بار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینے میں ایک یتیم بچہ روتا ہوا ملا جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. تو آپ نے کہا میرے ساتھ چلو، پاکستان چلتے ہیں. وہاں تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا. اس بچے نے روتے روتے روضہ پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا وہاں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. حالانکہ بظاہر اس کا کوئی وہاں نہیں تھا، لیکن کہا میں یہ منظر اگر آپ کے وطن میں ہے تو مجھے لے جائیے، ورنہ میں نے مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا. اللہ مدینے جانا بھی نصیب فرمائے، مدینے کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. اور اگر رخصتی ہو، اے کاش وہیں رہ جائیں تو کیا بات ہے، لیکن اگر رخصتی ہو تو اس شان سے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں دل پارا پارا ہو. جس طرح بچہ مڑ مڑ کر ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں پھر بلا لے گی، اسی کیفیت کے ساتھ اگر رخصت مدینہ ہو تو انشاءاللہ نبی پاک ضرور جھولی بھر کر واپس لوٹائیں گے. بہرحال یہ موضوع بہت طویل ہے، میں اس پر بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی چونکہ ایک مختصر ہوتا ہے اور ہم نے اسی مختصر وقت میں کلام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بہرحال اللہ مدینہ پاک کا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے. کیا خوبصورت انداز ہے اپنے قافلے والوں کو عرض کرنے کا. یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت
मोरा जियरा लरजे दरक दरक मोरा जियरा लरजे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल ज़ारा चुना जा ज़ेर चुनूं, पत अपनी बिपत मैं कासे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अब ज़रा इसका माना समझिए। अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल ज़ख्मी है और परेशानियाँ बेशुमार हैं। दिल ज़ार चुना जा ज़ेर चुनूं, दिल फरियाद कुना है जान बहुत कमज़ोर है। अपना दुखड़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम में आपके सिवा किससे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना, आपके सिवा मेरा कौन है। इस शेर को अगर एक और शेर से मैं समझाना चाहूँ तो बात बड़ी अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। आका आपके सिवा कौन है जिसको मैं अपने गम का फसाना सुनाऊँ। बहुत सारी परेशानियाँ, आफतों, मुसीबतों, ख्यालात का एक हुजूम है और मैं जो है उन तमाम हुजूम में घिरा हुआ हूँ। मैं आपके सिवा किसको अपनी फरियाद अर्ज करूँ। अमीर अहले सुन्नत अपने एक शेर में लिखते हैं ना, मुझे आफतों ने घेरा है मुसीबतों का डेरा, या नबी मदद को आना मदनी मदीने वाले। इसी तरह का ख्याल इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मशहूर कसीदा बुर्दा शरीफ में क्या लिखा, या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा प्यारा अंदाज है नबी पाक से अर्ज़ करने का। ऐ काश इस मुबारक शेर के सदके हमारी मुसीबतें भी दूर हों और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरफ भी तवज्जो फरमाएं। क्या लिखते हैं आला हज़रत, अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल ज़ार चुना जा ज़ेर चुनूं, पत अपनी बिपत मैं कासे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल ज़ार चुना जा ज़ेर चुनो, दिल ज़ार चुना जा ज़ेर चुनो, पत अपनी बिपत मैं कासे कहूँ, पत अपनी बिपत मैं कासे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अब अगला शेर सुनिए, अर्रूहु फिदा का फजिद हरका, यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मीठे इस्लामी भाइयों, अब इस शेर का जरा मतलब समझिए। अर्रूहु फिदा का फजिद हरका, मेरी जान आप पर कुर्बान, जरा इश्क की आग और ज्यादा कीजिए। यानी ये वो आग है जिसकी तमन्ना की जा रही है। एक शेर में आला हज़रत लिखते हैं ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ले अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, अर्रूहु फिदा का फजिद हरका, ये जो इश्क की आग है जरा उसको और बढ़ाइए। यक शोला दिगर बरजन इश्का, यानी इससे मुराद क्या है कि अपने इश्क की एक और चिंगारी मेरे दिल पर रखिए। आगे लिखते हैं, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मेरा सारा जिस्म मेरा सब कुछ तो जल चुका है, ये जान भी प्यारे जला जाना। आका अब इस जान को क्या करूं, इसको भी अपने इश्क में फना कर दीजिए, इसको भी जला दीजिए। ये बड़ी गहरी बात है, ये आशिकों का अंदाज है। इश्क जब बढ़ जाता है ना मीठे इस्लामी भाइयों, फिर वो एक तरह की एक ऐसी मीठी जलन और एक ऐसी आग लग जाती है कि अब महबूब के बगैर चैन नहीं आता, अपना सब कुछ अपने महबूब पर फिदा करने का जी चाहता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक और शेर में बड़ी प्यारी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक वस्फ था, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम चलते फिरते गुजरते हुए इशारा फरमाकर मुर्दे जिंदा कर दिया करते, तो आला हज़रत अपने आका से अर्ज करते हैं, आका ये मुर्दा दिल तो फिर कोई हैसियत नहीं रखता आपके लिए, इसको भी इशारा कीजिए, ये भी जिंदा हो जाएगा। लिखते हैं ना, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते
مردے جلا دیے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنے عشق کی آگ کو اتنا بڑھائیے کہ اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب آپ پر قربان ہو چکا ہے، اب یہ جو جان باقی ہے یہ بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے، آپ کے عشق میں فنا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ ہمیں عشق رسول کی وہ چنگاری جو امام عشق و محبت کے دل میں بھڑک رہی تھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔ ذرا شعر سنیے۔ الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جان بھی الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مراتن من دھن سب پھونک دیا، مراتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب باری ہے آخری شعر کی جس کو مقطع کہتے ہیں اور وہ نعت کا گویا عطر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعر میں تو ایک اور کمال بھی کیا ہے۔ پہلے شعر سنیے۔ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ذرا غور کیجئے، اتنا شاندار کلام لکھا تو ساری دنیا میں دھوم تو پڑنی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت انکساری کیسی کر رہے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ بس خام خام نوائے رضا، احمد رضا کا کمزور قلم اور اس کی ناتواں صدا، خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، یہ میرا انداز نہیں ہے کہ میں 4 زبانوں میں اشعار لکھوں، یہ میری لائن بھی نہیں ہے، پہلی بار یہ کام کیا ہے۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، دوستوں کے اصرار نے مجھے مجبور کیا، ناچار اس راہ پڑا جانا، مجبور ان کی فرمائش پوری کرنی پڑی۔ جو شخص اس چیز کا پہلے عادی نہ ہو، پہلی بار دوستوں کی فرمائش پر کوئی کام کرے اور ایسا پرفیکٹ کرے کہ جس پر بڑے بڑے شعراء کی عقلیں حیران ہوں، یہ امام احمد رضا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات جو بعض علماء نے لکھی، اور یہ بڑی ہی پیاری بات اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ ایک اور شعر کی میں مثال بھی دوں گا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ احبہ یعنی دوستوں کا ارشاد ناطق یعنی انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی تو میں نے یہ کام کیا۔ ایک تو اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اصرار کیا تھا نا، ان کا نام بھی ارشاد اور ناطق تھا۔ اللہ غنی، ذرا غور کیجئے، جملہ بھی بنا دیا اور ان 2 افراد کا نام بھی شامل کر دیا۔ سمجھ رہے بات کو کہ ارشاد احبہ ناطق تھا، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دوستوں کا ارشاد تھا اور اس لیے میں نے یہ کام کیا، لیکن اس بات کے اندر ارشاد اور ناطق صاحب کا تذکرہ بھی لے آئے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک اور کلام میں یہی بات، یہی انداز ملتا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ جب اس کلام کی باری آئے گی تو بہت تفصیل سے اس کو بیان کریں گے، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ یہ کلام لکھا گیا ریاست نان پارا کا ایک نواب تھا، لوگوں نے کہا اس کی مدح بیان کریں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، پارائے نہ یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں لوگوں کی مدح بیان کروں، لیکن غور کریں تو نان پارا، ذرا غور کریں جو اس ریاست کا نام تھا، ریاست کا نام تھا نان پارا، تو اس نان پارا لفظ کو کس انداز میں لائے کہ بات بھی پوری ہو گئی اور اشارہ بھی ہو گیا، تو بالکل یہی انداز یہاں استعمال کیا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ بہرحال آپ ذرا اس شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ کیا عاجزی اور انکساری اعلیٰ حضرت کو رب کریم نے عطا فرمائی۔ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا،
صاحبہ ناطق تھا ناچار اسرار پڑا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 زبانوں کا کلام آج سننے کی اور کچھ سمجھنے کی سعادت ملی. انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اور انشاءاللہ اس کے متعلق چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے.